الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کی بنا پر قتل کرنا۔ سوال کیا گیا ہے مرتد کی سزا قتل ہے، اس میں اتنی شدت اور سختی کیوں ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی، دین اسلام سے مرتد ہونے والے شخص کی سزا قتل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، اور تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے پھر جائے اور مرتد ہو جائے اور وہ کفر کی حالت میں ہی مر جائے تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے سارے اعمال دنیا و آخرت میں تباہ ہو چکے ہیں، اور یہی جہنم والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 217۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، جو شخص اپنا دین بدل لے اسے قتل کر دو۔ اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں روایت کیا ہے۔ حدیث کا معنی یہ ہے کہ جو شخص بھی دین اسلام چھوڑ کر کسی اور دین میں چلا جائے اور اس پر قائم رہے اور توبہ نہ کرے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ اور صحیح حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان بھی ثابت ہے کہ جو مسلمان بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس کا خون کرنا حلال نہیں، لیکن 3 وجہ سے اسے قتل کیا جا سکتا ہے: جان کے بدلے جان، اور شادی شدہ زانی کو، اور دین سے نکل جانے اور جماعت کو ترک کرنے والے کو۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ مرتد کی سزا میں تشدید کئی ایک امور کی بنا پر ہے، جن میں سے چند ایک سماعت کیجیے۔ نمبر 1، یہ سزا دکھلاوے یا بطور نفاق اسلام کو قبول کرنے سے روکنے کے لیے ہے، اور اس کے لیے اسلام پر کاربند رہنے کا باعث ہے، تو اسے علم و بصیرت کے ساتھ اسلام قبول کرنے کا اقدام کرنا ہوگا، اور اسے علم ہو کہ دنیا و آخرت میں اس کا انجام کیا ہے، کیونکہ اسلام قبول کرنے کا اعلان کرنے والا اسلام کے سارے احکام و قوانین پر راضی و خوشی اور اپنے اختیار سے پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی موافقت کر رہا ہے۔ اس بنا پر اگر وہ دین اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے تو اسے قتل کی سزا دی جائے گی۔ نمبر 2، جس نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا ہے وہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو چکا ہے، اور جو شخص مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو گیا، اس سے جماعت کی مکمل ولا، دوستی اور مدد و نصرت مطلوب ہے، اور ہر وہ چیز جو جماعت میں فتنہ و فساد کا باعث ہو یا جماعت کو گرانے یا اس کی وحدت کی تفریق اور پھوٹ کا باعث ہو، اسے ختم کرنے کا پابند ہے۔ دین اسلام سے ارتداد، مسلمانوں کی جماعت اور اس کے نظام الہی سے خارج ہونا، اس میں نقصان دہ اثرات لانے کا باعث ہے، اور اس جرم کے ارتکاب سے لوگوں کو روکنے کے لیے قتل کی سزا ہی سب سے بڑا ڈراوا اور دھمکی ہے۔ نمبر 3، کمزور ایمان کے مالک مسلمان اور اسلام کے مخالف دوسرے لوگ مرتد کے بارے میں یہ خیال کریں گے کہ اس نے اسلام کی حقیقت اور اس کی تفصیلات دیکھ کر ہی اسلام کو ترک کیا ہے۔ اگر وہ حق ہوتا تو وہ دین اسلام سے نہ پھرتا، تو اس وقت وہ مرتد کی جانب سے اسلام کے نور کو ختم کرنے کے بارے میں ہر قسم کے شکوک و شبہات اور کذب و افطراء اور خرافات کو قبول کریں گے، اور اس سے دلوں میں نفرت پیدا ہوگی، اور اس صورتحال میں مرتد کو قتل کرنا واجب اور ضروری ہے، تاکہ دین حق کو جھوٹے اور افتراء پردازوں کی حفاظت ہو سکے، اور اسلام کی طرف منسوب لوگوں کے ایمان بھی محفوظ رہیں، اور دین اسلام میں داخل ہونے والوں کی راہ سے گندگی بھی صاف ہو۔ نمبر 4، اور ہم یہ بھی کہیں گے کہ جب موجودہ دور میں بشری قوانین کی حفاظت کے لیے اور معاشرے کو تباہ کرنے والے جرائم مثلا نشہ آور اشیاء وغیرہ سے روکنے کے لیے قتل کی سزا رکھی گئی ہے، تو جب بشری قوانین کو محفوظ رکھنے کے لیے ایسا ہے، تو پھر اللہ کے دین حق جس کے سامنے اور نہ ہی پیچھے باطل آ سکتا ہے، اور جو سارے کا سارا دنیا و آخرت کی خیر و بھلائی پر مشتمل ہے، وہ دین اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اپنے ارتداد کو جائز قرار دینے، اپنی گمراہی میں پڑنے کی بنا پر اس دین کے خلاف سازش اور زیادتی کرنے اور اس کا نور مٹانے کی کوشش کرنے والے اور اس کی شہرت کو خراب کرنے والے اور اسی طرح اس کے خلاف جھوٹ و افتراء پردازی کرنے والے کو سخت ترین سزا دے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء، جلد نمبر 21، صفحہ نمبر 231۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 12406۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔